صدقہ فطر کب لازم ہوا، اس کے بارے میں کب حکم دیا گیا؟ یاد رکھیے 2 ہجری بڑی اہم ہجری تھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ پاک آئے۔ دوسرا سال تھا ہجرت کا، اسی سال زکوٰۃ بھی فرض ہوئی، اسی سال رمضان کے روزے بھی فرض ہوئے، اسی سال تقریباً 27 یا 28 رمضان کو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس کے اندر صدقہ فطر کا حکم دیا گیا، یعنی صدقہ فطر بھی 2 ہجری کے اندر ہی فرض کیا گیا، واجب کیا گیا۔ مفسرین فرماتے ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ صدقہ فطر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 3 فضیلتیں عطا فرماتا ہے۔ پہلی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے روزے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ سکرات موت میں اس کو آسانی دی جاتی ہے، یعنی اس کی روح کو جسم سے جدا آسانی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تیسری فضیلت ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مومن کا روزہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے، لٹکا ہوا ہوتا ہے۔ جب بندہ صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے روزے کو قبول فرما لیتا ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا خلاصہ یہ ہوا کہ جو بندہ صدقہ فطر ادا کرے گا اس کے روزے کی جو کمیاں کوتاہیاں ہوں گی وہ معاف کر دی جائیں گی۔ روزہ رکھنے کی حالت میں بس اوقات بندہ غصے میں بھی آ جاتا ہے، کبھی کبھار جھوٹ بھی بول دیتا ہے، کبھی کبھار روزے کی حالت میں غیبت بھی کر لیتا ہے، اور بھی بہت سارے گناہوں کے اندر انسان ملوث ہو جاتا ہے۔ اگرچہ ان سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا لیکن روزے کی روحانیت میں فرق آ جاتا ہے۔ فرمایا کہ جب بندہ صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان ساری کوتاہیوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور فرماتے ہیں دوسری بات اس سے یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ جب بندہ صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو اس سے غرباء کا، مساکین کا فائدہ ہوتا ہے کہ وہ بھی احسن انداز سے اپنی عید کو گزار سکتے ہیں۔ اب صدقہ فطر کا وقت کیا ہے اور اس کی مقدار کیا ہے؟ صدقہ فطر کا جو وقت ہے وہ 1 شوال کی طلوع فجر، صبح صادق کے طلوع ہونے کے ساتھ ساتھ ہی اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ عید کی نماز سے پہلے انسان ادا کر دے تو یہ افضل ہے۔ اگر کوئی بندہ ماہ رمضان میں ادا کر دیتا ہے تو اس کو آپ جانتے ہیں ماہ رمضان کا کتنا اجر ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان میں ادا کر دیں تو زیادہ ثواب کے مستحق ہوں گے۔ اگر کوئی بندہ ماہ رمضان سے بھی پہلے ادا کر دیتا ہے تب بھی اس کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ تو کوشش کریں ماہ رمضان کے اندر ہی صدقہ فطر تمام احباب اپنا اپنا ادا کر دیں۔ اب صدقہ فطر کتنا ہے؟ جو احادیث سے ثابت ہوتا ہے وہ 4 چیزیں ہیں۔ پہلے نمبر پر گندم، دوسرے نمبر پر جو، تیسرے نمبر پر کھجور ہے، اور بعض نے کشمش اور منقع جس کو ہم کہتے ہیں اس کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ اب ان کی جو مقدار ہے، گندم کو دیکھا جائے تو وہ کم از کم 2 کلو کا حساب ہے۔ گندم دے دیں یا اس کا آٹا 2 کلو یا اس کی رقم دے دی جائے۔ اسی طرح بقیہ جو تینوں چیزیں ہیں ان کی مقدار 1 صاع مفسرین نے بیان فرمائی ہے۔ اب 1 صاع کتنا ہوتا ہے؟ 4 کلو کا۔ کھجور کے حساب سے دینا ہے تو وہ بھی 4 کلو، کشمش کے حساب سے دینا ہے تو وہ بھی 4 کلو، جو کے حساب سے دینا ہے تو وہ بھی 4 کلو۔ لیکن ہمارے ذہن میں یہی آتا ہے کہ بس ہم نے گندم کے حساب سے دینا ہے، چونکہ گندم ہمارے ہاں رائج بھی ہے اور سستی بھی ہے۔ اگر آپ اس کے علاوہ دوسری چیزوں کے اعتبار سے دے دیں گے تو آپ کو فضیلت زیادہ ملے گی، غرباء کا اس میں زیادہ فائدہ ہوگا۔ کہ اگر ہم آٹے کا حساب لگاتے ہیں 2 کلو کا چکی والے آٹے کا تو وہ آج کے حساب سے تقریباً 340 روپے صدقہ فطر بنتا ہے۔ ایک فرد کا صدقہ فطر گندم یا اس کے آٹے کا حساب لگایا جائے تو وہ 340 روپے ہیں۔ اگر جو کا حساب کیا جائے تو ایک بندے کا بنتا ہے 800 روپیہ۔ اور اگر کھجور کا حساب کیا جائے، کھجور میں بھی 2 قسمیں ہیں، ایک نارمل کوالٹی ہے، ایک اعلیٰ کوالٹی ہے۔ نارمل کا حساب کیا جائے تو وہ تقریباً 2400 روپیہ بنتا ہے۔ اگر اعلیٰ کوالٹی کا اعتبار کیا جائے تو وہ 5000 کے لگ بھگ بن جاتا ہے۔ اگر کشمش کا اعتبار کریں تو وہ بھی تقریباً 5600 روپیہ بنتا ہے۔ اور اگر کھجور کے اندر آپ اجوا کھجور کا اعتبار کریں تو وہ تقریباً 14,500 روپیہ ایک فرد کا بنتا ہے۔
اب بندہ سوچتا ہے کہ میں نے وہی دینا ہے جو آٹا ہے، آٹے کے حساب سے دینا ہے، اس کے علاوہ دوسری چیزیں بھی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے مال میں وسعت دی ہے، آپ کو فراوانی دی ہے، تو آپ دل کھول کر خرچ کریں۔ آپ دل کھول کر خرچ کریں گے، غریبوں کا فائدہ بھی ہوگا اور آپ کے مال سے ذرا برابر بھی کم نہیں ہوگا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال کے اندر اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ تو جس بھی اعتبار سے آپ دینا چاہیں، سب سے کم مالیت جو ہے وہ 340 روپے ہے، اس سے کم نہیں دینا۔ اب اس میں یہ بات بھی ذہن میں آتی ہے کہ کیا ہم آٹا یا گندم ہی دیں یا اس کے پیسے بھی دے سکتے ہیں یا کوئی اور شے بھی دے سکتے ہیں؟ یاد رکھیں اتنی مالیت کی ہم کوئی بھی شے دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے دیکھا کہ فلاں بندہ مستحق ہے، اس کو ہو سکتا ہے سوٹ کی ضرورت ہو، آپ اس کو کپڑے خرید کر دے دیں۔ آپ جانتے ہیں کپڑے کی قیمت 340 روپے سے زیادہ ہی ہوتی ہے، زیادہ ہم دے سکتے ہیں، کم از کم 340 ہے، اس سے کم نہیں دینا۔ اسی طرح آپ کسی کو راشن خرید کر دے دیتے ہیں، اس میں دالیں ہیں، اس میں گھی ہے، چاول ہے، ساری چیزیں آپ شامل کر کے اس کو دے دیتے ہیں۔ قیمت کا اعتبار آپ نے ان چاروں چیزوں میں سے کسی ایک کا کرنا ہے کہ ان سے قیمت کم نہیں ہونی چاہیے، زیادہ آپ جتنا مرضی بھی دے سکتے ہیں۔ اسی طرح ہر وہ شخص جس کے تحت اس کے اہل و عیال ہیں، اس کی کفالت میں اس کے بچے ہیں، تو جو نابالغ بچے ہیں ان کا فطرہ سرپرست پر، والد پر دینا ضروری ہوتا ہے، اگرچہ نابالغ بچوں کے پاس کچھ بھی مال نہ ہو۔ ہاں جو بالغ اولاد ہے، جو بالغ ہو چکے ہیں، 12-15 سال سے اوپر ہو چکے ہیں، ان کا صدقہ فطر سرپرست پر، والد پر واجب نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ ادا کر دے تو ان کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، ادا کر ہی دینا چاہیے اگر اس کی عیالت میں وہ بچے پل رہے ہیں۔ اسی طرح زوجہ کا فطرہ دینا شوہر پر لازم تو نہیں ہے، زوجہ اپنا فطرہ خود ادا کرے گی، لیکن اگر شوہر اپنی زوجہ کا فطرہ بھی ادا کر دیتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح اپنے والدین کا صدقہ فطر ادا کرنا، وہ بھی بندے پہ واجب تو نہیں ہے، وہ اپنا ادا کریں گے، یہ شخص اپنا ادا کرے گا، لیکن اگر بطور نفل یا ثواب کے لیے یا مستحب حاصل کرنے کے لیے، ثواب کی کثرت کے لیے اگر شخص اپنے والدین کا بھی صدقہ فطر ادا کر دیتا ہے تو اس کو اس کا اجر ضرور ملے گا اور اس کی ادائیگی بھی ہو جائے گی۔ صدقہ فطر کے حوالے سے ایک سوال بس اوقات ذہن میں آتا ہے کہ ایک شخص دوسری کنٹری میں کام کر رہا ہے، اس کے بیوی بچے یہاں ملک پاکستان کے اندر ہیں، تو اب وہ صدقہ فطر کس حساب سے نکالے گا؟ یاد رکھیے صدقہ فطر کا اعتبار مکان کے اعتبار سے ہوتا ہے، جگہ کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ وہ رہ کہاں رہا ہے۔ صدقہ فطر کے اندر جگہ کا اعتبار ہوتا ہے، جس جگہ وہ رہ رہا ہے اسی جگہ کے حساب سے وہ صدقہ فطر دے گا۔ اب اس کی ایک صورت میں عرض کرتا ہوں کہ ایک شخص عرب امارات کے اندر کام کر رہا ہے، وہ وہیں رہتا ہے، زیادہ عرصہ وہیں گزارتا ہے، رمضان بھی وہیں ہے، عید بھی وہاں گزاری، تو وہ اپنا صدقہ فطر وہاں کے حساب سے دے گا، اور اس کے جو نابالغ بچے ہیں، چھوٹے بچے، ان کا صدقہ فطر بھی وہ وہیں کے حساب سے دے گا۔ البتہ جو بچے بالغ ہو چکے ہیں یا اپنی زوجہ کا دینا چاہتا ہے یا اپنی والدین کا دینا چاہتا ہے اور وہ یہ سارے پاکستان کے اندر موجود ہیں، تو ان کا صدقہ فطر پھر وہ پاکستان کے حساب سے بھی ادا کر سکتا ہے۔ اب عرب امارات کے اندر تقریباً صدقہ فطر کی مقدار دیکھی جائے تو آج کل کے حساب سے تقریباً 25 ریال بنتے ہیں ایک شخص کا صدقہ فطر، تو وہ اپنے بھی 25 ریال دے گا، اگر 2 چھوٹے بچے ہیں، 4 ہیں، 3 ہیں، جتنے بھی ہیں، ہر کا علیحدہ علیحدہ وہ 25 ریال کے حساب سے صدقہ فطر ادا کرے گا۔ اگر کوئی ڈالر کے اندر دینا چاہتا ہے تو وہ تقریباً 6 ڈالر بنتے ہیں، اس حساب سے وہ اپنا بھی نکالے گا اور اپنے چھوٹے بچوں کا بھی دے گا۔ البتہ اس بات کو ذہن میں رکھا جائے کہ اگر وہ چھوٹے بچے خود ہی مالدار ہیں، بچے نابالغ ہیں لیکن ان کے پاس اپنا بہت مال ہے، تو اب ان کا مال جو ان کو دیا ہوا ہے اس کے مال سے بھی وہ صدقہ فطر ادا کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں یہ مسائل سیکھ کر ان پر عمل کی بھی توفیق دے اور صدقہ فطر ہمیں بڑھ چڑھ کر دینے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے اندر بھی وہی چیزیں ہیں جو میں نے زکوٰۃ کے اندر عرض کی تھی کہ وہ افراد جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ان کو صدقہ فطر بھی نہیں دے سکتے۔ مثال کے طور پر اپنے والدین ہیں، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، ان کو صدقہ فطر اور زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح اولاد ہے، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسہ نواسی، ان کو ہم زکوٰۃ نہیں دیتے تو فطرہ بھی نہیں دیں گے۔ اسی طرح شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا، بیوی اپنے شوہر کو نہیں دے سکتی۔
اس کے علاوہ آپ اپنے چچا، اپنے ماموں، اپنی خالائیں، اپنی پھوپھیاں، ان کو زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں۔ صدقہ فطر دیتے ہوئے، زکوٰۃ دیتے ہوئے ان افراد کو بتانا ضروری نہیں ہوتا۔ آپ کوئی بھی ان کو بطور گفٹ پیسے بھی دے سکتے ہیں، کوئی بھی چیز جو مالیت رکھتی ہے، ان اعتبارات میں سے کسی بھی اعتبار کے ساتھ آپ یوں صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔